أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین، وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، لو کانو، کاش کہ وہ ہوتے مسلمین، مسلمان، ذرہم، چھوڑ دیجئے، یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجیے، ان قریب یہ خود جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کی ہلاکت کا وقت لکھا ہوا تھا جو معلوم تھا۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنت الاولین، وہ اسی پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ، تب بھی یہی کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا انگارہ لگتا ہے۔
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقین، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم بھیجتے ہیں بھوجل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا، بڑے علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم بھی اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ ابا انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو لے۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تم سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوئے؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، فرمایا اب تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔
قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں۔ فرمایا اچھا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی ہے الی یوم الوقت المعلوم روز مقرر کے وقت تک کی۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کر دوں، میں زمین میں ان کے لیے ان کے گناہ مزین کر دوں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین قال ھذا صراط علی مستقیم۔ سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں ارشاد ہوا ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین۔ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم جس کے 7 دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش اور کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہیں۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ أَنَا مِنْكُمْ وَجِلُونَ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دیجئے۔ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم آپ کو ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سنانے آئے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ پوچھا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ انہوں نے جواب دیا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ الا آل لوط
إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعین، مگر لوط کے گھرانے والے ہم ان سب کو بچا لیں گے۔ إلا امرأته قدرنا إنها لمن غابرین، سوائے اس لوط کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون، جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان معلوم ہو رہے ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تو تمہارے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اب تم اپنے خاندان والوں کے ساتھ اس رات کے کسی حصے میں چلے جاؤ اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہیں چلے جاؤ۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا تھا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا مت کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا مت کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، قال هؤلاء بناتي ان کنتم فاعلین، وہ بولے کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تمہاری عمر کی قسم وہ تو اپنی بد مستی میں سرگرداں تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے آن پکڑا۔ ہاں آخر ہم نے اس شہر کو تہس نہس کر دیا، اوپر تلے کر دیا، درہم برہم کر دیا، اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانہا لبسبیل مقیم، بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہی، عام گزرگاہ ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی، اور بلا شبہ ایکا بستی کے رہنے والے یقیناً ظالم تھے۔ فانتقمنا منہم وانہما لبإمام مبین، جن سے آخر ہم نے انتقام ہی لیا، یہ دونوں شہر کھلے
عام راستے پر ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر، آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑ نے آن دبوچا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے، اور قیامت ضرور بضرور آنے والی ہے، پس تم حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم لقد اتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، یقیناً تمہارا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم وخفض جناحك للمؤمنین وقل انی انا النذیر المبین، آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف مت دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں، اور کہہ دیجئے کہ میں تم کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 93، یہاں الحمدللہ ہمارا 40 پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا تھا کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى
یأتیک الیقین، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں الحمدللہ ہماری سورہ ہجر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سورۃ النحل۔ سورہ نحل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آن پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اس کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم مجھی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفع ومنافع ومنها تأکلون۔ اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سی نفع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر رہو تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو، اور باعث زینت بھی ہیں، اور بھی وہ ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اس سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ اس سے وہ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اس نے رات، دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں، یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی نشانیاں موجود ہیں۔
وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا دی، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس پانی میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دی ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو، اور بھی بہت ساری نشانیاں مقرر فرمائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ افلا تذکرون، تو کیا جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا، کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے کر نہیں سکتے، بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ سب جانتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تم سب کا معبود صرف اللہ اکیلا ہے، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہے اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، بے شک و شبہ اللہ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے، وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلهم فأتی اللہ بنیانهم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے کھیر دیا اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں
انہیں وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا۔ وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی۔ الذین نتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ پس اب تو ہمیشہ کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو وہ جواب دیتے ہیں اچھے سے اچھا۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقین کا البتہ کتنا اچھا ہے۔ وَلَنِعْمَ، اور البتہ کتنا اچھا ٹھکانہ ہے، کتنا اچھا گھر ہے، کتنا اچھا نعم البدل ہے متقین کے لیے۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ اسی طرح بدلہ عطا فرماتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک كذلك فعل الذین من قبلهم وما ظلمهم اللہ ولكن كانوا انفسهم یظلمون۔ کیا اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پھر ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف
کھلا پیغام پہنچا دینا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمام معبودوں سے بچ جاؤ۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ پس آپ خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من الناصرین۔ کو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثَ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یبین لہم الذی یختلفون فیہ ویعلم الذین کفروا انہم كانوا كاذبین۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہی بھروسہ کرتے رہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسول بنا کر مگر مردوں کو، ہم وہی بھیجتے ہیں انہی کی طرف، پس دریافت کر لو اہل علم سے اگر تم خود نہیں جانتے۔ پہلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، بالبینات والزبر، روشن نشانیاں اور کتابیں دی تھی ہم نے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر یعنی کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کرے۔ آیت نمبر 44 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور یہاں الحمدللہ ہمارا نصف پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔
ترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے یا کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو یہ عاجز نہیں کر سکتے، او یأخذہم علی تخوف فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے پس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، تمام سننے والوں پر سجدہ واجب ہے اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فارہبون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود مت بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم سب اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تجأرون، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کی سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اس کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو، اسی کی طرف تم فریاد کرتے ہو اور گڑ گڑاتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تم میں بھی کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اسی کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں۔ واللہ، تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، اس بری خبر کی وجہ سے
لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ آہ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وہو العزیز الحکیم۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے، اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے اور وہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے۔ نہیں نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہے۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ واللہ تاللہ قسم ہے اللہ کی، ہم نے آپ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دکھائے۔ وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو وہ سنے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یعقلون۔ اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو اور عمدہ روزی بھی، جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔
اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی چھتوں میں اپنے گھر بنا۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلوکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اور ہر طرح کے میوے کھاؤ اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہو۔ ان کے پیٹ سے رنگ برنگا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے۔ بے شک اللہ دانا اور توانا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں ہر ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائے، تو کیا یہ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی، کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تعلمون۔ پس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجہرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس میں وہ چھپے اور کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں بلکہ اس میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ یہ
اور جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آسمان اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ لعلکم تشکرون۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرما ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوت سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روئی اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے، اور اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ، کہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے، پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہی وہ شریک ہیں جنہیں ہم
آپ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم تو بالکل ہی جھوٹے ہو۔ 86 آیت پر ہمارا ثلاثہ سپارہ مکمل ہو گیا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 87۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور جس دن ہم ہر امت پر انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود آپ کو نصیحت کر رہا ہے کہ آپ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اس عورت کی طرح مت ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ مت بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے پیسوں کے بدلے مت بیچ دیا کرو، یاد رکھو اللہ کے پاس
کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرط یہ کہ تم علم رکھتے ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے سب باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن ایمان والا ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ بھی انہیں ضرور بضرور دیا جائے گا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ ہاں، اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اس سے رفاقت کریں گے اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں گے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تم تو بہتان باز ہو، تم تو اپنے پاس سے کہانیاں گھڑتے ہو۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دیجئے اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں اسے تو ایک آدمی سکھلاتا ہے جس کی زبان جس کی طرف یہ بنسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وأولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد دل سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا
علی الآخرۃ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک آپ کا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ انہی میں سے رسول پہنچے، پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آن دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ تم پر صرف مردار خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو، سوچ لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں، انہیں یہ معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم ولکن كانوا انفسہم یظلمون۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے سے ہی آپ کو سنا چکے ہیں، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کرے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر آپ کا رب بلا شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ ان ابراہیم كان أمة قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ کے فرما بردار اور یک طرفہ
مخلص تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سجھا دی تھی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بلا شبہ وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے تھے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہیں تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمہ ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بھٹکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پوری طرح واقف ہے. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابرین کے لیے یہی بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کہ آپ صبر کر ہی نہیں سکتے اور ان کے حال پر رنجیدہ مت ہوں اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہمارا 14واں پارہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے اور سورہ نحل بھی یہاں مکمل ہو جاتی ہے. الحمدللہ. اب ہم اس پارے کا جو خلاصہ ہے اس کو دیکھیں گے. اس پارے میں جو اہم نکات بیان کیے گئے ہم ان کا ایک جائزہ لیں گے. 13ویں پارے میں سورہ ہجر کا آغاز ہوا تھا اور سورہ ہجر کو ہم 14ویں پارے میں مکمل پڑھیں گے. سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ دوسری آیت سے یہ اس پارہ شروع ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. موت اور حشر کے بعد جب سب مسلمانوں کو جنت میں اپنے اپنے مقامات مل جائیں گے تو اس وقت کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا اور جب جہنم میں اللہ ان کا عذاب بڑھاتا ہی چلا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. پھر اس میں آگے اللہ تعالیٰ وہ مشہور آیت ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن خود اپنی گواہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس سے پہلی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی ان کی اللہ تعالیٰ نے علی اعلان اس طرح حفاظت کی ذمہ داری اپنے لیے نہیں لی تھی. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا، بلکہ کیا ہے کہ جب وہ کتابیں نازل کر دی گئیں تو ان کے جو علماء تھے انہوں نے اس کتاب کو رد و بدل کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلیاں کر لیتے تھے. لیکن قرآن میں آج
1450 برس گزر جانے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زیر زبر کی تبدیلی کوئی نہیں کر سکا، اور اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ وہ مشہور آیت اسی سورہ نحل کی 9ویں آیت ہے جو ہمیں اس بارے میں ملتی ہے۔ پھر اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی تھی اور پھر فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ تم ان کو وہ سجدہ کرو، اور شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اور شیطان نے کیوں سجدے سے انکار کیا وہ بھی ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے غرور اور اس کی گمراہی جو ہے نا وہ وجہ بتائی ہے جس کی وجہ سے شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ اور پھر اہل جنت کا ذکر آتا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، کہ جو پہلے جہنم والوں کا ذکر آیا اور پھر جنت والوں کا، کہ جنت والے جو ہیں، جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی رکھنے والے ہیں، وہ انعامات سے بھری ہوئی جنتوں میں رہیں گے۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے مہمان بن کر، ان کا ذکر اسی بارے میں ہمیں اسی صورت میں ملتا ہے، اور انہوں نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو خوشخبری دی تھی بیٹے کی، اور اس کے بعد وہ لوط علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ان کو عذاب کی خبریں پہنچائی تھی۔ اور پھر آگے اصحاب ہجر۔ اصحاب ہجر کون تھے؟ یہ قوم سمود تھی جو وادی ہجر میں آباد تھی، اور ان کی جانب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اور وہ بھی مطالبے کیا کرتے تھے پیغمبر سے کہ کوئی نشانی لاؤ۔ تو پھر انہوں نے جب پیغمبر سے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی نشانی کے طور پر وہاں پر نمودار ہوئی پہاڑوں میں سے، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی ایک نکل کر آتی ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ میری نشانی ہے، اور پھر انہوں نے اس نشانی کے آ جانے کے باوجود اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ وہ قصہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ایسی صورت ہے، وہ ایسی 7 آیتیں ہیں، ایسی صورت ہم دی گئی ہے جو بار بار پڑھنے والی صورت ہے، اور اس کو قرآن العظیم کہا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو ایک ایسی صورت عطا فرمائی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور وہ بار بار پڑھی جانے والی صورت سورہ فاتحہ ہی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی فضیلت یہاں بیان کی گئی ہے، اور اس کے اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چھپ چھپ کر تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب علل اعلان آپ مشرکین کو دعوت حق پہنچائیں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اور اب اعلانیہ طور پر تبلیغ کرنے کا حکم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو مومن ہے وہ عبادت بھی کرے گا، اللہ کی فرما برداری بھی کرے گا، اور مرتے دم تک ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ کے دین کے اوپر خود بھی چلے اور دوسروں کو اس دین کی جانب بھی بلائے۔ اور یہی قرآن کا پیغام ہے، اور یہی قرآن کے پیغام کا خلاصہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں سورہ نحل۔ سورہ نحل کا لفظی مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی۔ یہاں شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا، اور اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو واقعہ اس میں بیان کیا گیا اسی کی مناسبت سے اس سورت کا جو عنوان ہے، جو نام ہے، وہ نحل ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو 2 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، مشرکین کو توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور اسلامی شریعت کے چند بنیادی احکامات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کی تخلیق اور انسان کی ناشکری، اس چیز کو بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، اور پھر وہ کیا ہو گیا، اس کو جب کوئی تو گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، اس کو بولنے کا وصف دیا، تو پھر وہ جھگڑنے لگ گیا، وہ زبان چلانے لگ گیا، اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگ گیا۔ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو انعامات کیے ہیں ان کا ذکر ہمیں اس صورت میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کے فائدے کے لیے جانور پیدا کیے، اور انسانوں کے فائدے کے لیے جو جانور پیدا کیے گئے ان کا ذکر ہے، اور پھر سمندروں کا ذکر بھی ہمیں اسی صورت میں ملتا ہے۔ اور سمندروں کو اللہ کیا کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے، اور تم ادھر سے زیورات نکالتے ہو، مطلب اندر سے تم موتی قیمتی پتھر انسان نکالتا ہے سمندروں کے اندر سے، اور سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں، بحری جہاز چلتے ہیں، تجارت کے فائدے انسان جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اور مشرکین مکہ جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اس میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اساطیر الاولین، قالوا اساطیر الاولین، اساطیر الاولین کہتے ہیں پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں، وہ کہتے تھے قرآن میں اور کچھ نہیں ہے، قرآن میں تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس بات کا بھی جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں قیامت کے دن یہ لوگ خود اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جاتی تھیں۔ پھر جو وہ لوگ سوالات کرتے تھے، جو متکبر لوگ سوال کرتے تھے، ان کے سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں، اور جو تقوی والے ہیں ان کو جو انعامات ملنے ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ بیٹیوں کو بہت ناپسند کرتے تھے، اور بیٹی کی پیدائش پر جو ان کا رویہ، جو رد عمل سامنے آتا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، منہ چھپاتے پھرتے تھے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے ذریعے جو انسانوں کو نعمتیں دی ان کا بھی ذکر ہے کہ جانوروں کے اندر کیا ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، گوبر ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے فائدے کی چیز دودھ پیدا کیا، اور شہد کی مکھی جو ہے وہ اڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ میں نے اس کو حکم دیا کہ تم اپنے گھر بناؤ چھتوں پر، اونچی جگہوں پر، اور پھر اللہ نے اس میں جو پینے کی چیز ہے شہد اس کا ذکر آیا ہے، اور بتایا کہ شہد جو ہے وہ ایک اچھا مشروب ہے جس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے، لوگوں کے لیے اس میں شفا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور پھر ہر امت میں سے گواہ بلائے جائیں گے، اس بات کا بھی ذکر جو ہے اسی صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ اور ایک جامع ترین جو اس اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ کہہ لیں آیت ہے، آیت نمبر 90 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہم دیکھیں تو اس آیت میں یہ جامع ترین آیت، اور اس میں 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ انصاف کرنے کا حکم دیا، بھلائی کرنے کا حکم دیا، اور قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور پھر اس کے بعد بے حیائی اس سے منع کیا گیا، بدی کے کاموں سے منع کیا، ظلم اور زیادتی سے منع کیا گیا۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختصراً پورے دین اسلام کو کیا کہنا چاہیے، پورے دین اسلام کا ایسنس جو ہے نا وہ نکال کر اس ایک آیت میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو کچھ آیتیں منسوخ کر دی گئی تھی، اور جو آیت منسوخ کر دی جاتی تھی وہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے احکامات منسوخ ہوئے لیکن وہ آیتیں موجود ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو منسوخ کیا گیا اور وہ مٹ گئیں، مطلب وہ دلوں سے، سینوں سے، ذہنوں سے اٹھا لی گئیں۔ تو یہ نسخ اور منسوخ جو ہے یہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس وقت یہ ہو رہا تھا، تو اس پر مشرکین جو تھے انہوں نے اعتراضات شروع کیے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو یہ منسوخ کیوں کی جاتی اس میں سے کچھ باتیں۔ تو ان کے اس اعتراض کا جو جواب ہے وہ بھی اسی صورت کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، اور ان پر آزمائشیں بھی بہت آئیں۔ یہ آیت نمبر 104 وہ آیت، اس آیت کا جب ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ایک دین اسلام کا ایک اصول نظر آتا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ آیت جو ہے یہ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی تھی، اور کیا ہوا تھا کہ کفار نے انہیں گرفتار کر لیا اور کہا کہ یا تو تم اپنی زبان سے
کلمہ کفر ادا کر دو یا پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ کفر نہ کہا، یعنی رخصت چھوڑ کر عزیمت پر عمل کر لیا اور جام شہادت نوش فرما لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عزیمت پر عمل کیا اور 2 اونٹوں کے ذریعے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے، یعنی ایک حصہ، ایک ٹانگ ان کی ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی، دوسری جانب، اور ان کو مخالف سمتوں میں دوڑایا گیا، اور یوں اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بدن مبارک جو ہے وہ 2 حصوں میں کٹ گیا۔ یہ دونوں بزرگ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، جبکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے رخصت پر عمل کیا، دل ایمان پر مطمئن تھا لیکن زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر اپنا واقعہ سنایا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ دل ایمان پر مطمئن ہو تو زبان سے مجبوراً کلمہ کفر کہنا پڑے تو یہ کفر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر اسی صورت میں آتا ہے 120 نمبر آیت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ حنیف تھے، وہ یکسو تھے، وہ اسلام کے مکمل طور پر اصولوں پر اور اسلام کے توحید پر وہ کاربند تھے۔ اور پھر اسی صورت کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت کے جو طریقے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ دعوت کا کیا طریقہ ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دعوت دی جائے تو 3 طریقے، 3 اصول اس آیت میں بتا دیے کہ پہلا یہ ہے حکمت، دلیل کے ساتھ بات کرو، فضائل اور ترغیب کے ساتھ بات کرو، اگر شبہات پیش کیے جائیں تو ان کو اچھے انداز میں رد بھی کیا جائے۔ ان 3 طریقوں کا اگر ہم خلاصہ بیان کریں تو اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اپنے ایمان کو ہم عمل میں ڈھال لیں۔ جب ہمارے دل کا ایمان ہمارے عمل کا حصہ بن جائے گا تو پھر ہم چلتے پھرتے ایک قانون، ایک اشتہار بن جائیں گے دین اسلام کا۔ جب ہمارا عمل پورے کا پورا اسلام کے قوانین کے مطابق ہوگا تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے کردار کے ذریعے اپنی حقانیت نہ پھیلائے۔ بہت ہم اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ جو اسلام ہے نا وہ مسلمان تاجروں کے ذریعے پھیلتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ بڑے سچے ہوتے تھے، اور پورا انڈونیشیا ملائیشیا ہم اس کی پڑھیں کہ یہاں اسلام کیسے پہنچا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انڈونیشیا اور ملائیشیا میں اسلام جو ہے یہ مسلمان تاجروں کے ذریعے گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ یہ سپارہ جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم اس کے بعد دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو قبول فرمائے، اور کہیں ہماری ادائیگی میں، ہماری نیتوں میں، ہمارے عمل میں کچھ کمی رہ گئی، کچھ لغزش ہو گئی، کچھ بھول ہو گئی تو میرا مالک ہمیں درگزر فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پاک پروردگار، جو بھی ہم نے آج کلام پاک پڑھا اس میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، جانے انجانے میں الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے اور سمجھانے میں کہیں کوئی لغزش ہو گئی میرے مالک تو درگزر کر دینا، معاف فرما دینا، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، تیری غفور الرحیمی کا، تیری ستاری کا اور تیری اپنے بندوں کے اوپر مہربانی کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے مالک تو ہمیں بخش دے، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ قرآن کریم کو سیکھنے کی یہ جو ادنا سی سعی ہے اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لینا، قرآن
کریم کا جو شغف تو نے ہمیں عطا کیا، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ اس محبت میں بڑھوتی دینا، قرآن کریم کو ہماری اکھیوں کی ٹھنڈک بنانا، ہمیں محبت دینا، ہمارے بچوں ہماری نسلوں کو قرآن کا شغف عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔